الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرحات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محتشم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام رمضان المبارک کی شب برکتیں، رحمتیں، کرم نوازیاں، اجالے اور روشنیاں لیے جلوہ فراز ہے، اور آج تقوی کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم نامہ اہل ایمان کے نام موجود ہے۔ تقوی ہے کیا؟ اس کا لغوی معنی تو بچنا، ڈرنا اور محتاط رہنا ہے، لیکن اصطلاح شریعت اسلامیہ میں اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کہلاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا رب جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور جہاں وہ نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ، تو یہ تقوی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہیں، قرآن مجید کو بھی آپ نے پڑھا ہے، تو آپ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا کئی بار گزرا ہوں۔ تو کہا پھر کیسے گزرے؟ کہا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ ایک ایسی وادی سے میرا گزران ہو رہا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت کعب احبار فرمانے لگے کہ تقوی بھی اسے ہی کہتے ہیں، دنیا میں رہ کر کے اس طرح سے زندگی بسر کی جائے کہ گناہوں سے دامن داغدار نہ ہونے پائے۔ اس دنیا میں رہنا بھی ہے، لیکن اس دنیا کی شرور سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ دنیا کے اندر موجود فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دینا، اپنے دامن کو پھٹنے نہیں دینا، اپنے ضمیر کی چادر پہ داغ نہیں لگنے دینا، اپنے باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی اور عفت کا خیال رکھنا ہے۔ دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تقوی کہلاتا ہے۔ کہا اس دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی، چونکہ اگر کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، خود بھی تیرے گی اور اپنے اوپر بیٹھے سواروں کو بھی کنارے تک لے جائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا تو خود بھی ڈوبے گی اور جو اس کے اوپر سوار ہوں گے وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اس لیے تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، لیکن دنیا اگر تمہارے اندر اتر آئی تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہ کر کے بھی اس دنیا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اپنی ضرورت کا ضرور رزق جمع کریں، ضرورت سے زائد کمائیں تو ساتھ یہ نیت جڑی ہو
کہ معاشرے کے وہ لوگ جو کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا، تو یہ دنیا نہیں یہ دین ہوتا ہے۔ لیکن جب خواہشات انسان کو یوں گھیر لیتی ہیں اور وہ اپنے خالق سے غافل ہو کے اس دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے تو پھر وہ اپنے اندر اور اپنے باطن کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو کعب احبار فرمانے لگے کہ تقوی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جس طرح کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزارتے ہوئے دامن بچاتے ہو اور کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھ کر تمہارے دامن کو تار تار نہ کر دے، تمہارا دامن پھٹ نہ جائے، تو احتیاط سے گزرتے ہو، تو دنیا میں بھی یوں محتاط رہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو آپ نے بڑی جامع تعریف ارشاد کی۔ فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، خوف خدا تمہارے سینے میں موجود رہے، قرآن مجید پر تمہارا عمل رہے، اور تم جو میسر آئے اللہ کی طرف سے اس پر تم قانع ہو، کم پر بھی قناعت تمہارا مزاج۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ تم آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یہ چار وصف اگر تمہارے اندر موجود ہیں تو تم متقی کہلاؤ گے۔ سب سے پہلا وصف کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے خوف میں مبتلا رکھو، اللہ کا ڈر تمہارے سینے میں موجود رہے۔ اللہ کا ڈر کس معنی اور کس مفہوم میں ہونا چاہیے؟ عمومی طور پہ بندہ جس شے سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کرتا ہے، اس سے نفرت بھی کرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے اور موذی جانوروں سے خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہتھے چڑھ جائیں تو انہیں چھوڑتا بھی نہیں، بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا اقتل الموذی قبل ان یوذی، قبل اس سے کہ موذی تم کو ایذا دے تم اس کا خاتمہ کر ڈالو، اگر تمہارے بس میں ہو تو تم انہیں مار ڈالو۔ تو عمومی طور پہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈر پھر کس مفہوم میں ہوا؟ تو کچھ اشیاء سے، کچھ لوگوں سے ڈر ان کے گزند کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ ڈر جو اللہ کا بندہ مومن کے دل میں ہے یہ محبت کا ڈر ہے۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میری زندگی کا سارا سرمایہ تو اس کی خوشیاں ہیں، اس کی خوشی میری زندگی کا جمال ہے، اور اگر وہ روٹ گیا تو میری زندگی اجڑ جائے گی، میری زندگی کا سارا نور ختم ہو جائے گا، میری زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب بندہ اس سے پیار کرتا ہے، اور مومن کی شان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں اپنے رب کو۔ تو جب اتنی محبت کرتے ہیں اپنے رب سے تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے روٹ نہ جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ احساس جب انسان کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی اور وہ گناہوں سے کیوں نہیں بچ پائے گا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا رہے اور اس کی ناراضگی سے تم ڈرتے رہو، اور یہ احساس تمہاری زندگی میں جمال اور خوبصورتی پیدا کرے گا۔ دوسری بات، قرآن مجید پر تمہارا عمل ہو۔ جب کتاب اللہ تمہاری رہنما بن جائے اور تم اپنی زندگی کے سارے عمل کتاب اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرو گے تو پھر اس کا عملی نتیجہ تو خوبصورت ہوگا۔ جب تھیوری اچھی ہوگی تو پریکٹیکل بھی اچھا آئے گا۔ جب تم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو کیسے نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی خوبصورت زندگی ہوگی اور تم کامیاب اور بامراد اور خوش نصیب شخص قرار پاؤ گے۔ اس لیے قرآن مجید پہ عمل اپنی زندگی میں لازم کر لو۔ یہ تمہارے رب نے تمہارے نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ایک پیغام بھیجا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ اس کتاب سے وابستگی، دل بستگی، تعلق کی خاطر تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی بے مراد نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی نقصان میں نہیں پڑنے دے گا، تمہیں ناکام نہیں ہونے دے گا۔ تم ہمیشہ سرخرو ہوگے، کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد رہو گے، عزتیں اور وقار تمہارا مقسوم ہوگا اگر اس کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوا۔ تیسری بات، جو تمہیں میسر ہو اس پر قناعت کرو۔ میسر پر قناعت کرنے کی عادت بن جائے تو زندگی کی تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ ہمیں اتنا کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سکون میں نہیں ہوتے،
اس لیے کہ ہم ایک ہدف طے کرتے ہیں اور اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، تو میسر کا جو سرور ہے، میسر کا جو لطف ہے، اس کو حاصل کرنے کی بجائے جو میسر نہیں ہے اس کی تگ و تاز کے اندر ہم اپنے آپ کو پگھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب اللہ کے دیے گئے پر قناعت کریں گے، ہاں آپ زیادہ کی کوشش کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری کروں، لیکن اطمینان آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جو مجھے میسر ہے یہ میرا مقدور تھا، یہ مجھے مل گیا، اور اگر میرا مقدور کوئی اور بھی ہوا تو وہ بھی مجھے مل جائے گا، اور ملے گا تب جب اس کا وقت ہوگا، وقت سے پہلے نہیں ملے گا۔ جب ہم اپنے مقدور کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر زندگی میں تلخی بھر جاتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ وہ مل کیوں نہیں رہا، میاں وہ کیسے ملے، اس کے ملنے کا بھی وقت ہی نہیں آیا ہے، تو ہم ایک اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہمارے مقدور کا ہمیں جب وقت ہوگا تو ضرور ملے گا، تو پھر زندگی کے اندر ایک طمانینت پیدا ہو جائے گی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صبح کے خوبصورت لمحے اور حضور کی قربت اور سفر کی گھڑیاں، اور چل بھی رہا تھا میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، تو موقع غنیمت جانا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی قربت میسر آئی ہے تو اس موقع سے میں فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے بتا دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سوال پر ان کی تحسین فرمائی، فرمایا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اس کا جو جواب ہے کہ جنت نصیب ہو اور مجھے جہنم سے نجات ملے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یعنی جنت آسانی سے نہیں ملتی، جہنم سے بچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، بہت سارے گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے اور برائی سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اگر تو چاہے کہ جنت میں جائے اور جہنم سے نجات ملے تو تمہیں اللہ پر ایمان بھی لانا پڑے گا، اور ایسا ایمان جس میں شرک کی آمیزش تک نہ ہو، اسی کی عبادت تیری زندگی کا مقصود ہو، اور نماز بھی ادا کرنا ہوگی، زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اور تجھے حج بھی کرنا پڑے گا۔ جنت میں داخلے کے لیے یہ شرائط ہیں کہ تم یہ کام کرو گے۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہی نہ بتا دوں؟ ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ڈھال نہیں دیکھی ہوئی تو آج کے زمانے کے اندر تو سب لوگوں نے جو ہے وہ ڈھال دیکھ لی ہے، چونکہ اس وقت ترکی نے اس طرح سے اپنے کلچر کو اور اپنی تہذیب کو جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ اب 800-700 سالہ پرانی چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ورنہ ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے تو لوگ ان باتوں کو سمجھا نہیں کرتے تھے، چونکہ اس کا کوئی نمونہ اور شکل موجود نہیں تھی۔ جب دشمن تیر پھینکے تو تیر سے بچنے کے لیے وہ لوہے کا پترا جو آگے کر دیا جاتا ہے، جو تیر کو اپنے اوپر روک لیتا ہے، اس کو عربی میں جنہ اور اردو میں ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، تو گویا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ روزہ کام دے گا۔ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّةَ، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، جس طرح کہ آگ کو پانی بجھا ڈالتا ہے، تو اس طرح جب صدقہ دیا جاتا ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایسے مٹتے ہیں کہ لگتا ہے یہاں گناہ تھے ہی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا رات کے پیٹ میں نماز ادا کرنا، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رات کو جاگتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، حتی بالغ یعملون، یہ آیت پڑھتے ہوئے آخر تک حضور نے تلاوت فرمائی۔ تو فرمایا جس طرح صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح پچھلے پہر کی نماز، تہجد کے سجدے بھی اللہ جل شانہ کے غصے کو ختم کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کو مٹا ڈالتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام امور کی جڑ نہ بتا دوں کیا ہے، جتنے بھی معاملے ہیں اس کی جڑ ہی نہ بتا دوں؟ میں نے جھولی پھیلا کے کہا حضور کیوں نہیں، خیرات ڈالیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام، سارے امور کی جڑ اور بنیاد سر اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے تو عمل قابل قبول ہے، اور اگر اسلام ہی نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہیں، جتنا مرضی پانی ڈالیں، جتنی مرضی کھاد ڈالیں،
تو اگر جڑ ہی نیچے سے کٹی ہوئی ہے تو درخت ہو پائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو کہا جڑ اسلام ہے، اس لیے عقیدے کی صحت عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ تو تمام امور کی جڑ اور بنیاد اور سرا اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ اور صحابہ نماز کے جس طرح پابند رخوگر تھے، تو وہ تاریخ کی روایات آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک صحابی بھی بے نماز نہیں ملے گا۔ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، اور کوہان کی بلندی، چوٹی اسلام کی، وہ جہاد ہے۔ جہاد سے اسلام کو سربلند کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا چھٹا رکن ہے جہاد، اور ہمیں جہاد کی ترغیب بھی دی گئی، اور قیامت تک یہ جہاد جاری بھی رہے گا اور کبھی بھی ختم ہونے کا نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اصول و ضوابط ہمیں دیے گئے، جہاد کے نام سے فساد فی الارض نہ کیا جائے، لیکن جہاد کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ یہ اسلام کی چوٹی ہے، ذروۃ و سنام کہا گیا، یہ کوہان کی بلندی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملات کی جڑ ہی نہ بتا دوں، خلاصہ ہی نہ بیان کر دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ فاخذ بلسانہ، حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا، فقال، اور فرمایا کف علیک ھذا، کہا اس کو روک لے، اس کو کنٹرول کر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی عمل پر تو پکڑ ہوگی، لیکن جو ہم زبان سے بات نکال دیتے ہیں تو کیا اس بات پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ منہوں کے بل یا ٹھوڑیوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ ان کے بولے ہوئے بولوں کی وجہ سے ہوگا، ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو تو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ تو گویا زبان کی حفاظت سے لے کر کے اللہ کے حضور سجدے تک اور اللہ کی عبادت تک، یہ ہے وہ نصاب جو جنت میں جانے کا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 گانا باجماعت نماز کی توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق حج کی نصیب کرے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیقات سے مالا مال کرے، اللہ اپنی راہ میں جد و جہد اور جہاد کی توفیق سے مالا مال کرے، اور اللہ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر، رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں۔